میں تو کچھ نہیں کہا۔ السلام علیکم قاری شیر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمد للہ، اللہ کا شکر الحمد للہ۔ اچھا، بس مناظرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے اصول ضوابط اس کے بتا کر لیے جائیں۔ سب سے پہلے مدعا رکھا جائے گا، اس کے لیے 5 سے 7 منٹ میرا خیال ہے کافی ہوں گے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جرا ہوگی، وہ 10 سے 15 منٹ، اور اگر مطلب ابھی معاملہ حل نہ ہوا تو آپ 2 3 ٹرم سے آ سکتے ہیں۔ پھر کراس کویشچننگ ہوگی، اگر آپ چاہیں تو اللہ یاری صاحب سے آپ کو کویشچن کر سکتے ہیں، اللہ یاری صاحب آپ سے، اور پھر اس کا اختتام کنکلوڈنگ پہ کیا جائے گا، دونوں کے فائنل ریمارکس اور مناظرے کا اختتام کر لیا جائے گا۔ اگر آپ دونوں ان ٹرم سے اگری ہے تو کائنڈلی بتا دیں اور پھر مناظرے کو شروع کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ کا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کیونکہ آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا تھا قاری رشید صاحب، تو پہلے آپ اپنا مدعا جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور ٹائمر لگا دیتے ہیں۔ 5 منٹ کافی ہوں گے مدعا بیان کرنے کے لیے؟ ہاں 5 منٹ بہت ہوں گے۔ تو پھر 5 منٹ کا ٹائم لگا دیتے ہیں اور آپ بسم اللہ کریں۔ جی بسم اللہ تو الرحمن امید ایک ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی مقدسات کی جو ہے نا وہ توہین نہیں کی جائے گی۔ نہیں بالکل، وہ غیر مہذب گفتگو بالکل نہیں کی جائے گی۔ چل بس وہ اچھا ٹائمر لگا دیجیے اللہ یاری بھائی، اللہ یاری صاحب ٹائمر لگا۔ حضرت، بات یہ ہے کہ ناظرین کو پہلے اس مسئلے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، تھوڑی سی تمہید باندھتا ہوں، اس کے بعد پھر اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ امامت اور خلافت کا ہے نا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سارے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے، جس پر ہم سے پہلے بھی کئی مناظرے ہوئے ہیں اور کئی بحثیں ہوئی ہیں، کئی کتابیں لکھ چکی ہیں، لیکن آج تک کسی بھی عالم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو کسی حد تک کلیئر کریں۔ ہر بندہ جو آیا اس نے اپنی شہرت کے لیے کوئی بیان بازی کی، دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، یعنی کسی نے کوئی جو ہے نا ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کو اتنا کافروں نے نہیں مارا جتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے۔ یہ سنی اور شیعہ جو فسادات ہے نا، اس کی جڑ یہی ہے۔ تو اس پر ہم سے پہلے بھی کافی بحث ہو چکی ہے، ان میں سے جو معتبر بحث ہوئی ہے، اس میں ایک شیعہ عالم ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج الکرامہ۔ یہ بہت عمدہ کتاب ہے، جس میں اس نے شیعہ مذہب کو بھی ثابت کیا اور 12 اماموں کو بھی ثابت کیا۔ اور اس کے بعد اس کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور اس نے بھی اس میں کافی دلائل دیے۔ یعنی ان مناظرات میں جو سب سے بہترین مناظرہ ہے وہ یہ ہوا ہے، ان دونوں کا آپس میں ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ یاری صاحب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ شیعہ جو علماء تھے، ان لوگوں نے حدیث کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث کا اس طرح کا ذخیرہ نہیں ہے، صحیح طریقے سے مرتب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر جو ہے نا وہ امام کے نہیں بات کرنا، ان کے ساتھ بات نہ کریں بھائی، زوم والے ان کے ساتھ بات نہ کریں، کو بات کرنے دیں، ہم سن رہے ہیں۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ اللہ یاری صاحب اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ شیعہ علماء کا پہلے یہ کہنا تھا کہ ہماری ساری کتابیں جل گئی، پھر ان لوگوں نے جو ہے نا ائمہ کے جو فتوے تھے ان کو حدیث بنا کے پیش کیا، اور ان میں آپس میں اختلاف بھی بہت زیادہ، آپ کو شاید یہ معلومات ہوگی یا یہ نہیں دوسرا موضوع ہے بھائی، یہ دوسرا موضوع ہے، یہ دوسرا موضوع، کس کے پاس حدیث ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے۔ میں آتا ہوں میں آتا ہوں حضرت، تمہید کا میں نے تمہید کا بولا ہے، میں 1 منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں، صحیح ٹھیک ہے، اس کو میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں۔ یہ خلافت اور امامت کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو بھی جو ہے نا شیعہ علماء نے عام لوگوں کے سامنے ایک غلط طریقے سے پیش کیا ہے، یعنی اس کو بہت ایک عجیب انداز سے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے اللہ یاری صاحب، اس کے اندر 4 جز ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آیا کہ تو بھائی یہ اپنا مدعا بیان کر رہا ہے، میں ٹائمر لگا دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، اجازت ہے میں ٹائمر لگا دوں؟ جی 5 منٹ لگا دیجیے۔ جی بسم اللہ۔ 5 منٹ تو ابھی نہیں ہوئے، ابھی شروع کر رہا، آپ شروع کر رہا۔ یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے نا، اس کو عوام کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ تو آپ سب سن لیں ناظرین کی یہ جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے، یہ اس میں ٹوٹل 4 چیزیں۔ نمبر 1 کہ آیا 12 امام ہے یا نہیں ہے، جس کو ہم خلیفہ بولتے ہیں اور آپ امام بولتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ معصوم ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اندر جو چوتھی اہم بات ہے کہ آیا یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب سب سے پہلے بات کی طرف آتے ہیں کہ آیا یہ 12 جن کو ہم خلفاء کہتے ہیں اور آپ ان کو امام کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے، آیا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔
تو ہم دونوں اس پر متفق ہیں کہ 12 خلفاء یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان کو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہو۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ منصوص من میں ٹائم اللہ آؤٹ ہے چاہتا یا ہوں، نہیں؟ جی 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 اجازت ہے؟ جی جی بولیں۔ اجازت ہے شیخ صاحب، آپ سے جو طے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ آپ ادھر تشریف لائے تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ کا جو عقیدہ امامت ہے، آپ کا فرقے کا عقیدہ امامت ہے، وہ اس جی سے جی الحاد لازم آتا ہے، اس کے اللہ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی حکمت، ان کی عقل، ہر چیز مردود ہو جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی مانا تھا کہ یہی موضوع مناظرہ ہوگا۔ اور میری بات آپ پوری سنو گے تو اگلی بات کرو گے نا۔ میں یہی ٹھیک ہے، عرض کر رہا ہوں کہ 12 خلیفہ ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت کریں۔ اچھا آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی جی رشید جی صاحب؟ جی 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 آپ 12 خلیفہ کو ہم مانتے ہیں، اب یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں، اس کو آپ ثابت کریں۔ جی چل بس ٹھیک، میری باری ہے۔ چلے سب ٹائم لگا اپنا اور اسٹارٹ کر لیتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے اس بات کو ذکر نہیں کیا تھا جب یہ تشریف لائے تھے کہ یہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں یا نہیں، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور یہ نہایت ہی، میں کیا عرض کروں، سب لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا، میرا ٹائم ضائع کرنا، اور یہ اگر ان کو پتہ ہے آمدن، اگر یہ کام یہ آمدن کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اور سب کے ساتھ ایک بہت ہی نامردی۔ آپ کے پاس ریکارڈ پڑی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے، سن لیں بھائی صاحب، سن لیں، اور یہ بہت ہی غیر مروت سے دور، مردانگی سے دور ایک بات ہے کہ ایک بات پہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جس موضوع پہ مناظرہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا عقیدہ امامت کفر ہے، آپ لوگوں کا جماعت عمریہ کا عقیدہ امامت کہ امامت غیر منصوص من اللہ ہے، یہ کفر ہے، اور یہ اس سے اللہ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطلان اور قرآن کا کذب ہونا لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے خود بھی مانا تھا کہ موضوع مناظرہ یہی ہوگا، انہوں نے خود بھی مانا تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ آپ سن لیں، دوبارہ سن لیں، موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا شروع میں، آپ بھول گئے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا 12 امام آپ کے 12 امام منصوص من اللہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ہیں۔ کیا وہ معصوم ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ؟ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ تو طے نہیں ہوا تھا کہ موضوع مناظرہ یہی ہوگا۔ موضوع مناظرہ یہ ہوتا تو میرے سر آنکھوں پر میں اس پہ گفتگو کر لیتا، لیکن جو موضوع مناظرہ ہم نے کہہ دیا آپ کو اور آپ مان گئے، وہ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ، کس کا عقیدہ امامت ایمان ہے، منصوص ہونا یا غیر منصوص ہونا۔ ہم عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے، یہ کفر باللہ ہے، کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن شریعت سب جھوٹ ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے جواب لکھی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور ہمارے ہاں تو بہت ساری کتابیں ہیں، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ علامہ حلی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے متکلمین کے طرز پہ لکھی ہے، اہل علم کلام کے اس زمانے میں عالم اسلام میں متکلمین بالخصوص اشاعرہ کا بڑا زور تھا، آج بھی ان کی اکثریت ہے، لیکن اس زمانے میں تو ان کا بڑا زور تھا۔ اور یہ تو جو اہل حدیث ہے، حنابلہ ہیں، یہ تو انسانوں کی گنتی، مسلمانوں کی دور کی بات ہے، انسانوں کی گنتی میں بھی نہیں آتے تھے۔ جب علامہ حلی نے کتاب کس طرز پہ لکھی ہے؟ اس طرز پہ لکھی ہے اہل علم کلام کے لیے، ان کے دلائل مختلف ہوتے ہیں، آپ کتب کلام میں جائیے، وہ کس طرح احادیث سے استدلال کرتے ہیں، کس طرح دلائل لاتے ہیں مسائل امامت پر، وہ بہت مختلف ہے جس طرح سے اہل حدیث اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علامہ حلی نے کس طرز پہ لکھا ہے؟ اس نے توحید پر، اس نے تمام اصول دین پر، تشیع مذہب حق واجب الاتباع، اہل علم کلام پر اور اشاعرہ کے مبانی کا رد کرتے ہوئے انہوں نے منہاج الکرامہ لکھی۔ اجازت دیں نہیں، اس کے بعد آپ کو بالکل ٹوکا نہیں جائے گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں گے، لکھیا، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اس کے ہر صفحے میں اس کے جھوٹ 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 جھوٹ، اور اس نے وہاں پر بخاری مسلم، اگر آپ گنتے جائیں کہ دنیا میں عالم اسلام میں سب سے جھوٹی کتاب کیا ہے، کون سا مصنف ہے جو اپنے ہر سطر میں جھوٹ لکھنے سے اس کو شرم نہیں آتا، تو ابن تیمیہ منہاج السنہ میں۔ اور یہ کوئی مناظرہ نہیں، اس نے ایک جھوٹ کی کتاب لکھی ہے، اور یہ علامہ صاحب سمجھ رہے کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ان کے فرقے کے اپنے علماء وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے یہاں پر بہت ساری صحیح احادیث کی تکذیب کیا، اور ہمارے ہی اہل سنت کے مناہج سے یہ دور ہو گئے ہیں، انہوں نے اس مسئلے پہ زیادتی کیا، غلو کیا، اور کیونکہ یہ جو ہے شیعوں کا جواب دینے کے چکر میں۔
تو اور پھر یہ کوئی مناظر نہیں تھا، اس نے کتاب لکھی ہے. علامہ ہلی اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور علامہ ہلی نے کبھی ان کے رد میں ان کے آمنا سامنے نہیں ہوا کہ کوئی مناظرہ ہوا ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے کتاب لکھی اس مسئلے پر. ہمارے مسئلے امامت پر بہت سارے بے شمار کتابیں ہیں. ان کتابوں میں ماشاء اللہ کتابیں زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور آج تک جس فرقے کے لیے لکھا گیا تھا اشاعرہ کے لیے، اور آپ اشاعرہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اہل حدیث کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. اشاعرہ نے آج تک منہاج السنہ پر رد نہیں لکھ سکا، اور جو رد لکھا ہے ابن تیمیہ نے وہ تو سب جھوٹ ہے. اس کا جواب کیا دینا، وہ خود جماعت عمریہ خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے بھائی اس کے شروع سے آخر تک. تو یہ ہماری بات ہے. لیکن موضوع مناظرہ وہی ہوگا جو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ مان گئے تھے کہ موضوع مناظرہ کیا ہے. موضوع مناظرہ یہ ہے سب کے سامنے، آپ مان گئے تھے کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ امامت میں مسئلہ امامت میں عقیدہ کیا ہے، یا کیا اسلام کے مطابق ہے یا کفر ہے. موضوع یہ طے پایا تھا جناب. مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ جی رشید صاحب اب آپ بولیں گے. اللہ یاری صاحب، یہ باتیں جو آپ کر رہے ہو نا یہ ریکارڈ پہ، میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ آپ کے ہاں امامت اور خلافت کیا کیا ہے، آپ نے اس کی وہ کی وضاحت کی. پھر میں نے کہا میرا اپنا جو مدعا ہے وہ تو میں پیش کروں گا نا، میرا جو نظریہ وہ تو آپ پیش نہیں کرو گے. تو خلافت اور امامت پہ بھی ہماری بات ہوئی تھی نا. اب آپ کا مدعا کیا مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہا. میرا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ لوگوں کا عقیدہ امامت، عقیدہ خلافت سراسر اللہ پہ بہتان، اللہ کی الوہیت کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، ان کی عاقلیت کا انکار، ان کی مروت کا انکار، اور قرآن مجید کی تکذیب ہے. میرے بھائی بات سنیں، آپ ہم نے کہا یہ بھی کہا تھا، آپ خود مان بھی گئے تھے کہ یہی موضوع مناظرہ ہوگا. بھائی آپ ثابت کرو گے تو ہم مان جائیں گے نا. ٹھیک ہے بولنے دیں، ہم ثابت کریں گے بھائی، بولنے دیں تو ہم ثابت کریں گے. آپ منصوص من اللہ ثابت کریں. دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں جس موضوع پہ طے پایا تھا، منصوص من اللہ طے نہیں پایا تھا کہ منصوص من اللہ پہ ہم گفتگو کریں گے. منصوص من اللہ پہ ہمارے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے شیخ صاحب ہمارا آپ سے اختلاف یہ اصل یہ ہے کہ کیا یہ کیا منصوص اصل اختلاف جو اختلاف ہمارے آپ کے ساتھ بہت ہے. ہمارے آپ کہتے ہیں منصوص من اللہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے. اللہ کی جانب سے نص ہے یا نہیں ہے، کون سا صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی جانب سے نص نہ ہو تو یہ کفر ہے. جی سنائیں جی سنائیں جی. تو پھر میں مدعی بن گیا، صحیح ہے، مدعی میں بن گیا اس لحاظ سے. رشید صاحب. ہاں جی رشید صاحب، پھر مدعی اللہ علی صاحب بن جاتے ہیں. وہ کیسے بنیں گے مدعی؟ آپ نے خود کہا کہ ثابت کرو کہ اگر اللہ کی جانب سے نص نہیں ہے تو یہ مسئلہ کفر ہے. میں مدعی ہو گیا، آپ مطالعے ہو گئے. میں نے دعویٰ کیا کہ آپ 12 امام کو منصوص من اللہ ثابت نہیں کر سکتے. آپ ثابت کریں، دلیل لائے. آپ بڑے کنفیوز آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو دوسرے سے سوال کر رہا ہے وہ کسی چیز کا اثبات نہیں کر رہا ہے، ادعا نہیں کر رہا. وہ شخص جس کے ذمے پہ دلیل ہے وہ مدعی ہے. آپ نے پہلے کبھی مناظرہ کیا ہے رشید صاحب؟ جی. کب مناظرہ کیا، کس سے مناظرہ کیا؟ اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ کے سامنے بیٹھے باقی جو ہوتے. نہیں آپ کیا چاہ رہے ہو؟ میں ابھی تک آپ کی بات پوری طرح سے آپ اگر مدعی ہیں تو آپ ادعا کرو بھائی، اپنا ادعا پیش کرو بھائی. اگر کہتے ہیں کہ میں ثابت کروں تو میں ثابت کر لیتا ہوں بھائی. آپ کیا کریں آپ کے ساتھ؟ میں نے تو آپ سے یہی سوال کیا کہ ہم ان 12 امام خلیفہ کو مانتے لیکن ان کو منصوص من اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی. آپ ان پر دلائل دے کہ یہ منصوص من اللہ ہے، یہ نص ہے. میں پھر آپ کو جواب دے دوں گا. آپ مطمئن ہو گئے، ٹھیک نہیں ہوئے تو صحیح. صاحب پھر شروع کریں، مدعا پھر سٹارٹ کرتے ہیں. رشید صاحب سے ان کا مدعا پہلے سن لیتے ہیں اور پھر آگے اس کی جرا کرتے ہیں. پھر شروع کرتے ہیں مناظرہ اس حوالے سے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ کریں. اللہ یاری صاحب بسم اللہ کریں. بھی پوچھ لینا. اوکے جناب. کتنا منٹ میرے پاس ہے آصف بھائی؟ اچھا میرا خیال ہے شروع جس طرح سے ہم نے کہا تھا 5 منٹ میں مدعا میرا خیال ہے بیان ہو جائے گا، اور پھر اس میں جرا کے لیے 10 منٹ تو ہوں گے. مدعا تو بیان ہو چکا ہے، ابھی تو استدلال شروع ہوگا نا. مدعا انہوں نے بھی بیان کیا، میں نے بیان. 10 منٹ کا جو ہے 10 منٹ لگا لیں، 10 منٹ کی ٹائمنگ لگا لیں. 10 منٹ آپ بیان کر لیں، 10 منٹ قاری رشید صاحب کر لیں گے. پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن میں پھر آپ دونوں چاہے ایک دوسرے سوال کر لیجیے گا.
صحیح، ایک منٹ بس آپ